السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کراچی میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ برسر اقتدار دونوں سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ایک دوسرے کے خلاف دھواں دھار پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور دونوں طرف سے دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ آگ جو لگی ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ شکوہ ہے کہ ایم کیو ایم نے 6 نہروں کے معاملے پر خاموشی ساتھ رکھی ہے اور کراچی جب تک احتجاج نہیں کرتا، سندھ میں کوئی ایسا بڑا احتجاج جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اور انہوں نے کہا بھی یہ تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ کراچی کے اندر سندھ میں 6 نہروں کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے، یہاں سے بھی آواز بلند کی جائے، لیکن کراچی کے شہریوں نے اس معاملے کو سرے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ کراچی کے مسئلے پر پیپلز پارٹی نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے جس سے شہری اس پارٹی کی حمایت کرتے ہوں۔ کراچی کے اندر ڈمپر مافیا اور ٹینکروں کے ذریعے جو گزشتہ عرصے میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پر پیپلز پارٹی کی بھی خاموشی مجرمانہ ہے اور ایم کیو ایم والے بھی دوستانہ انداز کے اندر جو ہے ایک خاموشی ہی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو کراچی کے اندر اب صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اور ہمارا اس ولاگ کو آپ آخر تک سنیے اور لائک اینڈ کامنٹس کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ سیاسی تجزیہ کار تو یہ کہتے ہیں کہ سندھ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی یہ جو ہے نورہ کشتی ہے، اور یہ نورہ کشتی جو ہے وہ ایک عرصے سے چلتی رہتی ہے۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتی ہیں اور پھر کچھ وقت کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے گزشتہ 20 سال سے جاری ہے، لیکن گزشتہ دنوں جو اس میں تیزی آئی تھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی والوں نے نوکریوں کو فروخت کرنے کا جو سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اس کے اوپر عدالت کی طرف سے ایک حکم آیا تھا، اور ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ 50,000 سے زائد نوکریاں شہری سندھ کے نوجوانوں کے حقوق سلب کر کے پیپلز پارٹی یہ نوکریاں جو ہے جیالوں میں تقسیم کر رہی تھی، اور اس پر عدالتی فیصلہ آ گیا ہے جس نے ذرا ٹھہروں کی مہر لگا دی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اس بات کو سمجھ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس عدالتی فیصلے کو چیلنج نہیں کریں گے، ہم عدالتوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ وہ عدالتی فیصلوں کا کس قدر احترام کرتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے، لیکن جو یہ فیصلہ آیا ہے عدالتی فیصلہ، اس سے مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ جو ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں اور عدالتی فیصلے سے ایک نئی امید کی کرن جو ہے وہ ان کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وقتی فیصلہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ کراچی پاکستان کا معاشی مرکز حالیہ برسوں میں سیاسی کشیدگی اور ترقیاتی مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی شہر کی 2 سیاسی جماعتیں ہیں، کراچی پر قبضے کی جنگ میں مصروف ہیں۔ کراچی پاکستان کا معاشی مرکز حالیہ برسوں میں سیاسی کشیدگی اور ترقیاتی مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔
متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی شہر کی دو سیاسی جماعتیں ہیں کراچی پر جو قبضے کی جنگ میں مصروف ہیں۔ کراچی عجیب شہر ہے، یہاں مینڈیٹ کسی کا ہے اور منتخب کوئی اور ہے۔ یہاں رہنے والے شہری علاقوں کے ہیں، لیکن کراچی کے وسائل اور حکومت پر کوئی اور لوگ بٹھا دیے گئے ہیں۔ یہاں عوام نے ووٹ جن نمائندوں کو دیے وہ باہر ہیں اور اسمبلیوں میں کچھ دوسروں کو نمائندگی دے کر بٹھا دیا گیا ہے۔ اب شہر کی بلدیات پر بھی وہ جماعت قابض ہے جو عوامی تائید اور ووٹوں سے محروم ہے۔ کراچی قیادت سے محروم ہے اور اس شہر میں کسی قیادت کو پنپنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن سے ایک امید بندھی تھی کہ وہ شہر کو ایک اچھی قیادت دیں گے۔ 10 برس کی محنت کے بعد اب حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت کے منصب پر فائز۔ فروری 2024 میں ہونے والے قومی اسمبلی انتخابات میں کراچی کی 22 نشستوں میں سے ایم کیو ایم نے 15 اور پیپلز پارٹی نے 7 نشستیں حاصل کر لی تھیں۔ کیسے حاصل کی اس پر بات کرنا بھی فضول ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ فارم 47 والے بھی اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ الیکشن مہم کے دوران پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کے درمیان جھگڑے ہوئے، گولیاں چلی اور ایک 12 سالہ لڑکا جاں بحق ہوا، لیکن صلح کرانے والوں نے انہیں انسان بنوں کی جھڑکی دے کر ایک ساتھ بٹھا دیا۔ جولائی 2024 میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان ایک دوسرے پر جو تنقید کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اس میں اب تیزی آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی پر شہری سندھ کے نوجوانوں کے حقوق سلب کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے اندرونی اختلافات کو اجاگر کیا ہے۔ اس بارے میں ممتاز تجزیہ کار اور صحافی وجی احمد صدیقی سے میں نے پوچھا کہ جھگڑا کیا ہے۔ جو ہے اس وقت کراچی کا جو درد ان کے دل میں اٹھا ہے وہ اس لیے اٹھا ہے کہ وہ کراچی کے وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اور گورنر سندھ کے ذریعے جس طرح سے اربوں روپے کراچی کے لیے مانگے گئے ہیں، یعنی تقریباً 1 خرب روپیہ مانگا گیا ہے وفاقی حکومت سے کراچی کے نام پر، تو گورنر سندھ کا کام جو ہے وہ وفاق کے معاملات کو ڈیل کرنا ہے اور وفاق کے مفادات کو دیکھنا ہے، کراچی کے مفادات کو نہیں دیکھنا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ، کیونکہ کراچی کی بلدیہ ایک منتخب بلدیہ ہے، جس طرح سے بھی ہو، جیسا بھی ہو، وہ اس کا ایک میئر ہے، اس کے بارے میں اعتراضات بھی ہیں، شبہات بھی ہیں کہ وہ زبردستی میئر بنائے، اس کے حوالے سے مقدمات بھی ہیں، لیکن ایم کیو ایم اس سارے کھیل میں کوئی کردار نہیں رکھتی۔ اب وہ دوسرے طریقے سے کراچی کے وسائل پر قابض ہونا چاہتی ہے، اور وہ میئر کو تانا بھی وہ دے رہی ہے، سب کچھ سارا کچھ کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے چولستان کے اندر نہروں والا معاملہ اٹھا ہے کہ دریا سندھ سے نہریں نکال کر چولستان میں لے جائی جائیں گی اور وہاں پر چولستان کو سیراب کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ سندھ کی مرضی کی بجائے دریائے سندھ سے پانی وہاں لے جایا جا رہا ہے، تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، اس میں دباؤ ڈالنے کے لیے ایم کیو ایم کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایم کیو ایم ہمارے خوشی کے بحال ہو گئی ہے اور اس نے 1 خرب روپیہ بھی مانگ لیا ہے اور کراچی کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ پہلے ہی انہوں نے کراچی کا جو حشر کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اب دوبارہ وہ اس کا حشر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کو عوام کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے۔ وہ زبردستی کی جبری سیٹوں پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، ان کی نشستیں نہیں تھیں، وہ چھینی ہوئی نشستوں پر آئے ہیں۔ کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی کشیدگی اور اختلافات شہر کی ترقی اور امن و امان کی صورتحال پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ وجی اس اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی اور پنجاب حکومتوں میں مسلم لیگ نون کی اہم اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ان دنوں اپنے ہی ووٹوں سے بنائی گئی وفاقی اور صوبائی حکومت پر تنقید کے نشتر برسا رہی ہے۔
اگرچہ پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ رویہ رہا ہے کہ وہ حکومتی امور اور پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون کی حمایت کے باوجود گاہے گاہے ایسے بیان جاری کرتی رہتی ہے جس سے وہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ عوامی مفادات کی محافظ ہے، لیکن اب ان کی سیاسی حکمت عملی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی ہے۔ اس معاملے کا آغاز صوبہ پنجاب میں ہتک عزت بل کے صوبائی اسمبلی میں پیش کرنے سے ہوا، جس کو روکنے کے لیے تو پیپلز پارٹی نے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اس بل کے منظور ہونے کے بعد اس پر تنقید شروع کر دی۔ پھر جب یہ بل حتمی منظوری کے لیے گورنر ہاؤس بھیجا گیا تو پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب سردار سلیم رخصت پر چلے گئے۔ جب اس قانون کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس بل کے حوالے سے ان کی جماعت پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی۔ پیپلز پارٹی یہ بیانیہ بجٹ اجلاس میں بھی لے آئی۔ اس کے سینئر رہنما سید خورشید احمد شاہ نے شکایت کی کہ بجٹ کے معاملے پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر IMF نے شرائط طے کی ہیں تو حکومت کو ہمیں بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ بعد میں وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے آصف زرداری کے ساتھ وفاقی بجٹ، چین کے دورے اور ملک کی مجموعی معاشی اور مالی صورتحال پر تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کے لیے کچھ اور ایوانوں کے اندر کچھ کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے، اور جب شرجیل میمن، شیری رحمان، خورشید شاہ حکومت پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اعلیٰ قیادت بند کمروں میں دوسرے معاملات طے کر رہی ہوتی ہے۔ حال ہی میں دریائے سندھ سے 6 نہروں کے نکالنے پر پیپلز پارٹی کے احتجاج میں بھی یہی پالیسی کار فرما ہے۔ صدر زرداری نے اس منصوبے کی منظوری دی ہے، لیکن قوم پرستوں کے احتجاج پر پیپلز پارٹی بھی رسمی احتجاج کر رہی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے گریڈ 1 سے 15 تک کی نوکریوں میں اندرون سندھ سے ہزاروں بھرتیاں کی ہیں۔ یہ نوکریاں فروخت بھی کی گئی ہیں۔ خالد مقبول کہتے ہیں کہ یہ 50,000 نوکریاں شہری سندھ کے نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکہ ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی نورہ کشتی چلتی رہتی ہے۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتی ہیں اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ سلسلہ گزشتہ 20 سال سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے سرپرست ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔